اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے اور تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندان اور تمام مکتبہ فکر اور تمام مذہب کے جو مختلف مذاہب کے جو نمائندے بیٹھے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ آج جس موضوع کے لیے کانفرنس بلائی گئی، اور جب میں اس کانفرنس کا ایجنڈا پڑھ رہا تھا تو ساتھ میں ایک کتاب بھی مجھے دکھائی گئی، تو مجھے ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ کتاب واقعی پاکستان میں اس طرح کا مواد شائع ہوا ہے۔ اور پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کانفرنس میں تو ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو اس ملک کے پالیسی میکر ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں۔ یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کانفرنس صرف ایک نمائندگی کے لیے بلائی گئی ہے۔ اس کانفرنس میں تو پاکستان کے تمام اعلیٰ اداروں کے سربراہان، تمام پارٹیوں کے جو ہیڈز ہیں، پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے موجودہ، اس کے وزیر اعظم، اس کے پریزیڈنٹ، تمام صوبوں کے چیف منسٹرز، تمام سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یہ تو ایک ایسا ایشو ہے۔ آپ ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور دوسری طرف ایسے مواد کے لیے کانفرنس بلانی پڑے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی ہماری نہیں۔ پھر ہمیں اپنے گریبان میں یہ جھانکنا ہوگا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں یا یہ ریاست مسلمانوں کی ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کی ریاست ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کس لیے بنائے گئے؟ وہ اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، مجھے ٹیررزم کی آج تک وضاحت نہیں کوئی دے سکا کہ یہ ٹیررزم ہے کیا؟ آپ ٹیررسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کیا جو خلافت کی بات کرے، جو شریعت کی بات کرے وہ ٹیررزم ہے؟ جو مذہب کی توہین کرے، یا جو آپ کے قرآن کی توہین کرے، جو امام الانبیاء علیہ السلام کی توہین کرے، جو صحابہ اکرام کی توہین کرے، جو اہل بیت کی توہین کرے، وہ ٹیررزم ہے؟ یا وہ ٹیررزم ہے جس کے لیے ہم نے ٹیررزم کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ بنایا، سی ٹی ڈی بنائی، وہ اس لیے کہ حافظ عالم اٹھا کر شہید کر دیا جائے، انہیں ٹیررسٹ کہا جائے؟ اور جو ٹیررزم کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں سوچیں، پالیسیاں بنائیں؟ یہ بدقسمتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کی ریاست ہے؟ اگر اس طرح کے نازیب تصویریں اس ملک کے سوشل میڈیا پہ، اگر ایک ادارے کے خلاف کوئی تقریر کر دے، کوئی کلمات کہہ دے، تو وہ ادارے اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے جب تک اس بلاگر کو اٹھا نہ لیں، اسے کڑی سے کڑی سزا نہ دے دیں۔ آپ کی چھوٹے چھوٹے میٹر پہ سپریم کورٹ 100 موٹو لے لے، تو اس پہ سپریم کورٹ 100 موٹو کیوں نہ لے؟ اس پہ لارجسٹ بینچ کیوں نہ بنے؟ اس پہ آپ کے ادارے حرکت میں کیوں نہ آئیں؟ اس کے لیے ایسی کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کوئی، اس سے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر فکر کرنی ہوگی کہ ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت محفوظ نہ ہو، جہاں قرآن کی عظمت محفوظ نہ ہو، جہاں صحابہ کی عظمت محفوظ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، پھر وہاں پہ یہ آج جس حالات سے ہم گزرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ ہماری نافرمانیوں کی سزا ہے، جو ہم کبھی کسی پہ الزام ٹھونکتے ہیں، کبھی کسی پہ ٹھونستے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فورم پارلیمنٹ تھا۔ اس کا فورم، اگر اس طرح کا مواد آپ روک نہیں سکتے تو پر آپ ایسی ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں ایکسیس ہی کیوں دیتے ہیں؟ اسے بند ہی کیوں نہیں کر دیتے جو آپ کے مذہب کو ضرب لگائے؟
تو یہاں اگر آپ کے ادارے اتنے پاورفل ہیں تو انہیں پھر فلٹر نہیں، ایسے لوگوں کے لیے ٹیررزم کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو ان کو اٹھائے اور پاکستان کے چراہوں پہ لٹکا دے، ایسی عبرتناک سزا کے دنیا کو پیغام دے کہ ہم اپنی ذات، اپنی ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن اپنے مذہب اور اسلام پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، اگر میرے الفاظ کسی کو برے لگوں تو میں اس سے معذرت کروں گا۔ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ اگر یہ مسلمانوں کی ریاست ہے تو پھر ہمیں وہ اسلام کا عمل اپنانا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے اپنایا۔ اگر آپ اس سے ہم ہٹ جائیں گے تو پھر نہ ہمارا دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں۔ تھینک یو۔